بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان نئے بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ تیسرے باب کا 10واں حصہ ثقافتی یلغار، صفحہ نمبر 224۔ ہیڈنگ ہے ثقافتی یلغار ایک آزمودہ اور کامیاب حربہ ہے۔ عالمی استبدادی نظام دنیا کے مختلف حصوں من جملہ اسلامی ممالک میں اپنا تسلط اور نفوذ جمانے کے لیے جن مفید اور کامیاب حربوں کو استعمال میں لاتا ہے، ان میں سے ایک آزمودہ ہتھیار ثقافتی یلغار ہے، اور اس نے اس ہتھیار کے ذریعے اپنے لیے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ کم سے کم اس موجودہ صدی کے دوران، یعنی جب سے مغربی استعمار گروں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس خطے کو اپنے سیاسی اور اقتصادی قبضے میں لائیں، اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے نفوذ و تسلط کو ممکن بنانے کے لیے عوام کے اذہان میں کچھ ایسی باتیں ڈالیں اور ان کے دماغ سے کچھ باتوں کو نکال دیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کوشش کی جانے لگی کہ رضی کمپنی کی وضع و قطع یوں بدلی کہ بالکل انگریزی ہو گئی۔ ایرانی پر لازم ہو گیا کہ اپنے جسم و روح اور ظاہر و باطن کو اس کمپنی کے طور طریقوں کے مطابق رکھے، اور یہ رضا خان کے استبداد سے 180 درجے کے فاصلے پر ہے، یعنی بالکل ایک دوسرے کے بالمقابل قرار پاتے ہیں۔ اور یہ ثقافتی یلغار ہے کہ جب کسی قوم کی تہذیب کے اوپر اپنا تسلط جمانا ہو تو اس قوم میں اہم مسائل کے سمجھنے، تجزیہ و تحلیل کرنے کے انداز اور عقیدے وغیرہ کو تبدیل کر دیا جائے، تاکہ اپنی ثقافت اور تہذیب کو رواج دیں۔ اور یہ ایسا حربہ ہے کہ جو اس 100 سال کے عرصے میں ثقافتی میدان میں آزمایا گیا ہے۔ ثقافتی میدان میں ہر طرف حملے کا منظر ثقافت اکثر بین الاقوامی حالات کے تجزیہ و تحلیل کرنے والوں کے نظریے کے مطابق جدید بلاک بندی میں طاقت حاصل کرنے اور اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لانے کے لیے جن میدانوں میں زور دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اصلی میدان فرہنگی اور ثقافتی میدان ہے، کیونکہ آئندہ کی دنیا ترقی یافتہ اور بڑی وسیع ثقافتوں کی حامل ہوگی۔ اسی وجہ سے دشمن ابھی سے اپنی تمام کوششوں کو ثقافتی یورش پر متمرکز کر چکا ہے۔ آج دشمن اپنی ساری توانائی ثقافتی یلغار پر صرف کر چکا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک فکری اور ثقافتی اور سیاسی میدان جنگ ہے۔ جو شخص بھی اس میدان جنگ و کارزار کے اوپر غلبہ پائے رکھتا ہو، حالات کو سمجھ سکتا ہو، نیز گہری معلومات رکھتا ہو، اگر وہ اس میدان کارزار کی طرف ایک نظر دیکھے تو اس کے لیے یقین حاصل ہوگا کہ دشمن اس وقت ثقافتی اعتبار سے سب سے زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ ثقافتی یلغار کے اصلی اہداف: مکار و ہیلہ گر دشمن ثقافتی یلغار کے ذریعے مختلف اغراض و مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن میں سب سے زیادہ اہم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام مٹانا۔ ثقافتی استعمار نے طویل عرصے سے ہمارے ملک کے اندر اسلام اور اصولوں کو مٹانے کا کام شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے تمام اسلامی حقائق پر رفتہ رفتہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ یہ تمام اسلامی تعلیمات کی توہین اور انہیں غیر قابل اعتبار قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اس کے بجائے مغربی تہذیب کی فرسودہ جڑوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ نمبر 2، اسلامی انقلاب سے نوجوان نسل کے اعتقاد کو ختم کرنا۔ استکباری طاقتوں کا اسلامی انقلاب کے خلاف ثقافتی یلغار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو دین اور انقلابی اصول سے دور کیا جائے، نیز اس فعال سوچ و اندیشے سے ان نوجوانوں کو دور رکھا جائے جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو خوف اور ڈر رہا ہے اور ان کی طاقت کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ نمبر 3، اصل نظام پر حملہ۔ دشمن کا مقصد یہ کہ اخبار و جرائد، ریڈیو، ٹی وی، ثقافتی میدانوں اور محافلوں میں جہاں پر ممکن ہو انقلاب مخالف عناصر اور گماشتے موجود ہوں، ان کے ذریعے اصل انقلاب کو نقصان پہنچائے۔ نمبر 4، فساد کی توجیہ و تبلیغ۔ نفوذی طاقتیں برائی کے پھیلانے والے سب سے بڑے
سبب و عناصر ہیں، مثلاً اخلاقی برائی، جنسی اور اعتقادی برائی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر برائی کے خلاف سخت مہم کا آغاز کریں۔ ثقافتی یلغار کا مقابلہ کیسے ہو؟ رہبر معظم انقلاب نے اپنے مختلف دقیق اور بصیرت افروز بیانات میں ان ثقافتی حملوں کے مقابلے کی راہیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ہم چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مقابلے میں ثقافتی وار۔ ہم ثقافتی میدان میں اگر چاہیں کہ مغرب کے طوفانی ثقافتی حملوں کا مقابلہ کریں اور اس حملے کو انہی کی طرف موڑیں تو ان غلط رسومات کو اکھاڑ پھینکیں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہوئی ہیں۔ ہمیں دشمن کے خلاف ایک ثقافتی یلغار کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے ہر لحاظ سے ایک مضبوط منصوبے اور محکم سیاسی تدبیر کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، دشمن کی حیثیت کو پہچاننا۔ ثقافتی حملوں کا بندوق سے جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان کی بندوق قلم ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ تاکہ ملک کی علمی شخصیتیں احساس کریں کہ اس میدان کے سپاہی آپ ہیں، لہٰذا آپ کو دفاع کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، آنکھیں کھول کر دیکھا جائے اور مسئلے کو پہچان لیا جائے، کیونکہ مثلاً اگر خود اصلی جنگ میں ٹیکنیک اور محاذ پر فوجی رکھے بغیر اور دشمن کی حیثیت کو پہچانے بغیر بس آنکھیں بند کر کے میدان میں اترے تو شکست کھانا پڑے گی۔ ثقافتی یلغار میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ نمبر 3، اسلامی اقدار کا دفاع۔ ہماری ملت کو اسلامی امت کے وقار اسلامی کی سربلندی اور خالص اسلامیہ محمدی کے اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ماضی کی طرح آج بھی عزم راسخ اور مضبوط قدم اٹھانا چاہیے۔ اسلامی ثقافت کو زندہ کرنے کے اہم ترین اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اس تہذیب کو منابع کی طرف زیادہ رجوع کیا جائے اور ان کے سر چشموں سے آگاہ ہونے کے مسئلے کو اہمیت دی جائے۔ مثلاً قرآن و سنت، اسی طرح ہمارے پاس علمی و ثقافتی حوالے سے مسلمانوں کی گزشتہ صدیوں میں بہت ساری قابل قدر چیزیں موجود ہیں جن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مختلف حوالوں سے لکھی ہوئی گزشتہ کتب اور تالیفات کو زندہ کرنے میں کافی اثر اور فائدہ ہے۔ نمبر 4، آرٹ اور دیندار آرٹسٹ سے استفادہ۔ اس میدان میں اصلی افراد وہ مصنفین اور آرٹسٹ ہیں کہ جن کا دل اسلام کے لیے تڑپ رہا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استقبالی ایجنسیوں کے بغض و عناد سے واقف ہیں۔ ان کے عام اور بڑے فریضے میں سے ہے کہ ایسی کتابوں اور مثالوں نیز آرٹ وغیرہ تیار کریں جن سے اسلام کی حقانیت روشن ہو، دنیا بھر میں مسلمانوں کے حقوق کا دفاع ہو اور اسلام دشمن عناصر کی سازشیں تشت ازبام ہوں۔ آرٹسٹ کو چاہیے کہ آرٹ کی بلیغ زبان کو اسلام و انقلاب کی خدمت میں صرف کریں جو عوام کا عظیم ترین سرمایہ ہے، لہٰذا ہنرمند حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے خدائی عطیے کو عوامی اقدار کے لیے وقف کریں اور ہنر کو غیروں کی مضر ثقافت کی آمیزش سے دور رکھیں۔ آرٹ کی اپنی اہمیت برقرار رکھتے ہوئے عوام کے درمیان جائیں، اسی کے تحت ان کے دل و دماغ میں ڈالیں اور ظاہری اشتہاری شکلوں اور کسی خاص گروپ کے ساتھ مختص کرنے سے دور رکھیں۔ نمبر 5، امر بالمعروف اور نہی عن منکر۔ امر بالمعروف مسلمانوں کا دائمی فریضہ ہے۔ اسلامی معاشرہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہی سے زندہ رہتا ہے۔ اسلامی حکومت کا وجود اور اس کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی وجہ سے ہے۔ نہی عن منکر نماز کی طرح ایک دینی واجب ہے اور اپنے عام اور وسیع دائرے کے لحاظ سے جہاد سے بھی بالاتر ہے۔ اسلامی حکومت کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر بنیادی طور پر ایک شرعی فریضہ ہے جو تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، لیکن حکومت کا بھی فریضہ ہے کہ علمی اقدامات کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والوں کی حمایت اور ان کا دفاع کرے۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کریں۔ آج کے دور میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر آپ لوگوں کی شرعی، انقلابی اور سیاسی ذمہ داری ہے۔ ہماری حکومت کی مشینری کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والوں کا دفاع کریں۔
اس فریضے کی انجام دہی کی وجہ سے اسلام کی بلند و عظیم انسان ساز تہذیب اور اس الہی اقدار کے تحفظ اور اس کی تبلیغ کے ذریعے ثقافتی یلغار کرنے والوں کے اوپر تمام نفوذی دریچوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اور اس وسیع و عریض ثقافتی میدان جنگ میں انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کیا جا سکتا ہے۔ 11واں حصہ، اسلامی نظام میں عوام اور عہدیداروں کا مقام۔ پارلیمنٹ، حکومت اور سرکاری عملے کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس ملت کی اہمیت جان لیں اور ان کا خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں، خصوصاً نادار، محروم، ستم دیدہ افراد جو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم سب کے اولیاء نام ہیں، اور اسلامی جمہوریہ کا حصول انہی کی جانثاریوں سے وجود میں آیا ہے اور اس کی بقا بھی ان کی خدمات کی مرہون منت ہے۔ اپنے آپ کو عوام کا ایک جز اور عوام کو بھی اپنا جز سمجھ لیں۔ اسلامی نظام، اسلامی جمہوریہ ایران کا مقدس نظام دنیا کی سب سے زیادہ جمہوری حکومتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ نظام ایک ایسے انقلاب کے تحت وجود میں آیا جس میں اسلامی عقیدہ اور آئیڈیالوجی، آزادی و استقلال اور جمہوری اسلامی کے نعرے شامل تھے، جن کے تمام ایرانی مسلمان خواہاں تھے۔ یہ سب اسلامی انقلاب کے بے مثال عظیم رہبر حضرت امام خمینی کی قیادت سے حاصل ہوا۔ یہ نظام انہی مسلمان اور انقلابی عوام کے ذریعے بچایا جائے گا اور باقی رکھا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ کے بانی اور رہبر معظم دونوں مقدس اسلامی نظام کی اسی خصوصیت پر خصوصی توجہ دیتے رہیں اور ہمیشہ عوام اور حکومتی عملے کو اسی خصوصیت کی حفاظت اور پاسداری کی تاکید اور نصیحت فرمائی ہے۔ عوام کا مقام، ولی فقیہ کی نظر میں اسلامی نظام میں عوام کا خصوصی اور مؤثر مقام ہے۔ جیسا کہ اسلامی جمہوریہ کے نام سے واضح ہے کہ اس نظام کی دو عمدہ اور ممتاز خصوصیتیں ہیں، پہلی جمہوریت یعنی عوامی ہونا، دوسری اسلامی ہونا۔ پس اس نظام کے عنوان اور نام میں سے اس نظام کے تمام شعبوں اور امور میں عوام کے رابطے اور دخالت کا عنصر ملا ہوا نظر آتا ہے۔ نمبر 1، عوام ہی نظام کے اصلی مالک ہیں۔ ولی امر المسلمین نظام کے جمہوری ہونے اور ملک کے امور کو چلانے میں عوام کے بڑے اور مؤثر کردار کے متعلق مختلف پہلوؤں کو بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی اجتماعی امور کو انجام دینے کے حوالے سے سب سے زیادہ حق عوام کو دیتا ہے۔ اسلام اجتماعی امور کو انجام دینے کے حوالے سے سب سے زیادہ حق عوام کو دیتا ہے۔ نمبر 2، چونکہ عوام ہی اس نظام کو تشکیل دینے اور وجود میں لانے والے تھے، اس لیے کہ یہ نظام ایک انقلاب پر متفق تھا جسے عوام ہی لائے تھے۔ نمبر 3، عوام کی دخالت اور نگرانی ہی اس نظام کے استحکام کی سب سے زیادہ ضمانت ہے۔ نمبر 2، نظام اور استقلال کے اصلی محافظ۔ ہماری مملکت کی آزادی اور استقلال اس بات میں مضمر ہے کہ اس عظیم الہی انقلاب کے مختلف میدانوں میں ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد بڑے پیمانے پر شریک ہوں۔ اگر اسلامی جمہوریہ اسلامی کے مقدس نظام میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ کیوں روسی، کیوں امریکہ، نہ شرقی نہ غربی کے اساسی اور بنیادی نعروں نے عملی اور حقیقت کی شکل اختیار کی ہے، تو اس کا بنیادی اور پہلا سبب خدا قادر پر توکل، اس کے بعد جامع شرائط ولی فقیہ کی قیادت اور اس کے بعد اس محبوب اسلامی ملک کے استقلال اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے خلوص کے ساتھ وسیع پیمانے پر عوام کا میدان میں حاضر ہونا ہے۔ ملک کے ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح ملک کے استقلال کے حوالے سے مؤثر اور پرزور انداز سے میدان عمل میں عوام کے حاضر رہنے کی اہمیت کو جانیں۔ بدستور عوام کو سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، دفاعی اور انتظامی میدانوں میں موجود اور سرگرم عمل رہنے کی جانب زیادہ سے زیادہ مائل کرتے رہیں۔ نمبر 3، اسلامی نظام عوام کا ہے اور عوام ہی اس کا سہارا ہے۔ عوام پر اعتماد اور ان کے ارادے، چاہت اور ثوابدید کو مد نظر رکھنا دوسرا اہم رکن ہے جس کو روز بروز مضبوط اور مستحکم کیا جانا چاہیے۔
ہماری آزاد ملت نے اپنے اسی پختہ ارادے کے ذریعے جو ان کے اسلام پر گہرے ایمان کی بدولت پیدا ہوا تھا، اپنی اس جدوجہد کو کامیابی تک جاری رکھا اور اسلامی جمہوریہ کی تشکیل دی اور بے مثال فداکاری اور جانثاری سے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ آج کے بعد بھی یہ نظام عوام پر اعتماد کرے گا اور ان کے ہی اختیار میں رہے گا، اس لیے کہ یہ نظام انہی سے وابستہ ہے۔ نمبر 4، نظام کی تقدیر میں اصلی کردار۔ انتخابات میں حصہ لینا، خواہ اسلامی پارلیمنٹ کے ہوں یا صدر کے انتخاب کا مسئلہ ہو یا رہبر کو معین کرنے کے لیے مجلس خبرگان کے انتخابات یا بلدیاتی یا دستور اور یا اس کے متعلق امور کے بارے میں ریفرنڈم ہو، ان تمام میں عوام کا بھرپور حصہ لینا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ انتخابات میں عدل و انصاف پر مبنی انسانی اور اسلامی قوانین بنانے اور خدا کی مرضی اور اسلامی شریعت مقدسہ کے مطابق ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے عملہ اور نافذ کرنے والے افراد سامنے آتے ہیں۔ اسلامی پارلیمنٹ جو آزادی اور خود مختار ہونے کے حوالے سے دنیا بھر میں بے مثال ہے، وہ عوام اور صدر کے ارادے کی مظہر ہے۔ اس میں موجود نمائندے عوام کے وکیل و منتخب کیے ہوئے ہیں۔ ملک کے عہدیدار افراد عوام ہی میں سے ہیں اور تمام سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی امور میں رائے دینے، نظریہ بیان کرنے اور فیصلہ کرنے کا حق انہیں حاصل ہے۔ یہ اسلام سے مختص بڑی برکتوں میں سے ایک ہے جس سے مشرق و مغرب کے دوسرے نظام عاری ہیں اور دنیا کے کسی بھی نظام حکومت میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ نمبر 5، اسلامی نظام کی ترقی میں پہلی شرط عوام کا تعاون۔ اسلامی نظام میں حکومتی امور کی ترقی عوامی تعاون اور حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جمہوری اسلامی ایران کے خلاف عالمی استکبار کا پروپیگنڈا سب سے زیادہ اس مقصد کے تحت ہو رہا ہے کہ ایرانی مسلمانوں کو اسلامی حکومت سے دور ہٹائیں۔ لہذا نظام کے تمام عملوں کو چاہیے کہ وہ عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 6، عوام کا تعاون دشمنوں کے لیے آہنی دیوار۔ جب تک کوچہ و بازار میں موجود تمام عوام انقلاب اور نظام کے حامی و ناصر رہیں گے، اسلامی نظام اور اسلامی جمہوریہ ایران، امریکہ اور اتحادیہ یورپ کے نیو ورلڈ آرڈر، خطے کے مرتجین اسرائیل اور یہاں تک کہ ایٹمی بموں کا بھی مقابلہ ڈٹ کر سکتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کا گزشتہ 14 سالہ تجربہ اس مسلم اور غیر قابل انکار حقیقت کا واضح ثبوت ہے۔ نمبر 7، اسلامی نظام کے عہدیداران عوام کے خاموش خدمت گزار۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام کی واضح ترین اور سب سے اہم علامت یہ اعتقاد و یقین ہے کہ حکومت اور ملک کے تمام انتظامی و دفاعی امور کی ذمہ داری تمام انتظامی و دفاعی امور کی ذمہ دار شخصیتیں عوام کی خادم اور خدمت گزار ہیں، کیونکہ رضائے خدا کی خاطر مخلوق خدا کی خدمت کرنا اسلام کے مسلم اصولوں اور بلند تعلیمات میں سے ہے۔ اس بنا پر جو بھی مذکورہ اعتقاد کا حامل نہ ہو اور فرائض کو انجام دینے میں خواہ کتنا ہی اہم اور نازک فریضہ کیوں نہ ہو، ذرا بھی عوام پر احسان جتائے، در حقیقت وہ اسلامی تعلیمات کی روح سے بے بہرا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس الہی آئین کے حقیقی پیروکاروں کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس ظریف نقطے کی طرف نظام کے ذمہ داروں کو مقدس انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی اور آپ کے صالح و شائستہ جانشین حضرت آیت اللہ خامنائی نے اپنے تمام بیانات میں واضح طور پر متوجہ کرایا ہے۔ اسلامی انقلاب کے عظیم رہبر عوام کی خدمت کے معنوی اثر و اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حق و انصاف یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا ہر لحاظ سے قابل قدر ہے، لیکن نظام اسلامی جمہوریہ میں اس کی قدر و قیمت اور زیادہ ہے۔ اگرچہ یہاں بھی عوام کی خدمت کرنا ہے، لیکن یہ خدمت کچھ بلند و قابل قدر اہداف کی چار دیواری کے اندر ہے، جو خدمت کی قیمت کو دوگنا کر دیتی ہے۔ عوام کی خدمت جب انسانی و خدائی بلند اہداف کی حدود اور چار دیواری کے اندر انجام پائے، مثلاً
اسلامی جمہوریہ ایران کے اہداف کے تحت تو اس کی قدر و قیمت چند ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر آپ اسلامی نظام کے تمام ذمہ داروں اور حکومتی عملے کو عوام کے سچے اور واقعی خدمت گزاروں کی حیثیت سے ان کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، حکومت اور عدالتی عملہ بھی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو عوام کا خدمت گزار سمجھے اور عوام کی خدمت کرنے، خصوصاً پسماندہ و زحمت کش عوام کی خدمت، ان کے حقوق کا تحفظ، مظالم سے بچانے اور عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں اور اپنے مفادات حاصل کرنے والوں نیز خدا سے غافل ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے ہاتھ منقطع کرنے میں صرف رضائے خدا کے حصول کو مد نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا 11واں حصہ بھی اختتام کو پہنچا۔